بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ سورہ والتین قرآن پاک کی یہ صورت ترتیب کے لحاظ سے 95 نمبر پہ ہے، 94۔ اس کی اعداد 10,237 ہیں۔ تین زیتون کو کہتے ہیں، والتین انجیر، والزیتون زیتون مشہور پھل ہے، وطور سینین جگہ کا نام ہے طور سینا، وادی سینا، کوہ سینا، کوہ طور، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہم کلامی سے نوازا اور تورات جیسی عظیم کتاب دی۔ زیتون اور تین دو پھلوں کا نام ہے جو جنتی پھلوں میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاکیزہ، معتبر اور مقدس مقامات کی نسبت سے قسم کھائی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور یہ بلد الامین، امانتوں والا شہر۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بہت اچھی صورت اور سیرت میں پیدا کیا ہے۔ اس سورہ تین سے اللہ تبارک و تعالی انسان کی تخلیق، اس کے اخلاق عالیہ، اس کے خصائل، اس کے شمائل، اس کے خصائص اور پھر رذائل، اسفل السافلین، اعمال کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے، گھٹیا پن کی وجہ سے۔ اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوگا فی احسن تقویم، گھٹیا ہوگا اسفل السافلین۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ اعلیٰ لوگوں میں رہنا چاہتا ہے یا گھٹیا میں رہنا چاہتا ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ابتدائے آفرینش سے ماں کے پیٹ میں ہی اس کا نیک بخت ہونا، بدبخت ہونا، اس کا جنتی ہونا، دوزخی ہونا، اس کا رزق، یعنی چار چیزیں وہ مسلم ہیں انسان کے مقدر میں، جو بنیادی باتیں لکھی جاتی ہیں ماں کے پیٹ میں۔ لیکن فطرت سلیمہ، ہر انسان اسی پہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے والدین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یحبدان ہی اور ینصران ہی، اس کو یہودی بنا دیں یا اس کو نصرانی بنا دیں۔ فطرت سلیمہ ہے مسلمان ہونا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اس لیے یہ انسان کی اپنی سوسائٹی، اپنی صحبت سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ صالح اور طالح، نیک اور بدبخت کی صحبت انسان کو پہچان کرا دیتی ہے۔ یہ دو علاقے ہیں فلسطین اور شام، کیونکہ ان علاقوں میں یہ پھل بکثرت پایا جاتا ہے اور انہی علاقوں میں بکثرت انبیاء بھی آئے ہیں۔ شام، مصر، فلسطین، بنی اسرائیل میں تقریباً 70,000 انبیاء کا آنا انہی علاقوں میں ہے۔ شام ہو گیا، فلسطین ہو گیا، اردن ہو گیا، مصر ہو گیا۔ عربی بولنے والے صرف 4 نبی، 4 پیغمبر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام،
حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی کسی کی زبان سریانی، کسی کی عبرانی، کسی کی ہندی، جس علاقے میں نبی آئے اس علاقے کی زبان۔ آدم علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جن کے اوپر ہندی زبان میں صحیفے نازل ہوئے۔ سرہند، سراندیپ، مالدیپ کے وہ جزیرے۔ سورہ 3 کوئی شخص لکھ کر اپنے پاس رکھے گا اور پھر کھانا کھائے تو یہ کھانا اس کے لیے فائدہ مند اور اس کی صحت کے لیے بہتر ہوگا۔ انسان اپنے سیرت اور کردار کے لحاظ سے جس طرح کا گمان رکھتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کی کلام کے ساتھ، اسی قسم کے اثرات اور فوائد بھی پیدا کرتا ہے، حاصل کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کے چہرے پر، سر میں، گردن میں کوئی پھوڑے، کوئی پھنسی، کوئی خارش، کوئی بدنما قسم کے داغ نمودار ہو جائیں، اور اکثر ہو جاتے ہیں، چھیاں پڑ جاتی ہیں، کیل مہاسے وغیرہ پڑ جاتے ہیں، جس سے جلد بدنما ہو جاتی ہے، تو اس سورہ 3 کو پانی پر دم کر کے اس سے چہرہ دھوئے، سر دھوئے، پیے، چھینٹے مارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ خوبصورتی عطا کرتا ہے جو فرمایا نا فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارہا کا تجربہ ہے۔ اور بعض عورتوں کے نسوانی حسن میں کمی ہوتی ہے، مختلف طرح کی، وہ یہ بات کرتے ہوئے مجھے زیب نہیں دیتا، لیکن بجائے اس کے کہ کہیں ڈاکٹر حکیم طبیب کی دوائیوں سے، کریموں سے کوئی اور زیادہ خرابی پیدا ہونے سے بہتر ہے کہ اللہ کے کلام سے سہارا لیا جائے، جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ اس کو پڑھ کر دم کر کے اپنے سینے پہ، چہرے پہ اس کے چھینٹے مارے، نسوانی حسن سے دوبالا ہو جائیں گی۔ بالوں میں، چہرے کے اوپر کیل مہاسے، چھیاں وغیرہ، سورہ 3 سے فائدہ اٹھائیں۔ اور یہ دعویٰ ہے، حقیقت ہے، اٹل، ایسے نہیں کہتا۔ بہت سارے لوگ شکایت لے کے آتے ہیں، چہرے کے کیل مہاسے، دانے، چھیاں، بدنما قسم کے داغ، تو کامل یقین اور اعتقاد کے ساتھ انسان جب کوئی چیز پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کر چہرے پہ پھیرتا ہے، یہ تو اب سائنسدانوں نے بھی مشنری اسپتالوں میں دم درود پہ آگے ہیں، میڈیسن کو چھوڑ کر، مادیت کو چھوڑ کر روحانیت کی طرف لوگ مائل ہو رہے ہیں۔ اور حقیقت بھی ہے کہ روحانیت کے مقابلے میں مادیت تشریح اشیر بھی نہیں ہے، گرد راہ بھی نہیں ہے۔ مادیت کیا ہے؟ انسان کی اپنی تخلیق کردہ چیز ہے، اس کے اوپر اگر اس کو اتنا یقین ہے، بڑے بڑے نیچری قسم کے لوگ، سر سید احمد جیسے دانشور، جن کو لوگ دانشور کہتے ہیں، واقعہ معراج جیسے حقیقت کو جھٹلا دیا، وہ غارے سور میں مکڑی کا جالا اور اس کے اندر کبوتر کا انڈے دینا، اور پھر سورہ فیل اور ابابیل کا جو قصہ ابرہ بادشاہ کا مشہور ہے، اس کا انکار کر دیا، بے شمار معجزات کا انکار کر دیا، اپنی مادیت کی وجہ سے اور اپنی نیچریت کی وجہ سے۔ عقل نے جس چیز کو تسلیم کر لیا، جس کو انکار کر دیا، انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دین میں عقل کا دخل نہیں ہے،
اگر اس میں عقل کا دخل ہوتا نا تو پھر جو پاؤں کے اوپر مسح کیا جاتا، موزوں کے اوپر مسح کیا جاتا، وہ پاؤں کے نیچے ہوتا، اوپر نہ ہوتا۔ اور بعض لوگ تو اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ دین میں جب اپنی مرضیاں شروع کر دی جائیں، اپنی اپنی اصطلاحات شروع کر دی جائیں تو پھر یوں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سورہ 3 کو 7 دفعہ پڑھے گا، معذرت چاہتا ہوں، کوئی گلے میں واپس آ جائے، اور اگر کوئی روزانہ سورہ 3 کو 11 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے کسی حاملہ عورت کو بلائے تو اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔ یہ قرآن کا اعجاز، یہ قرآن کا معجزہ، یہ قرآن کا کمال ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے حکیم بڑے دعوے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، میری دوائیاں کھانے سے، میرے نسخے کھانے سے، میرے پاس علاج کرانے سے اللہ ایسا کرتا ہے، ایسا کرتا ہے۔ اللہ کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس قرآن کو بھی ذہن میں رکھیے، اس کے اندر بھی بڑے کمالات ہیں اور یہ بھی بہت کچھ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پڑھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔